واپس آنے کا شکریہ. حاجی مسلم خان صاحب نے کہا کہ انہیں اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان کے قانون ساز اس معاہدے کو منظور کر کے اپنی بہادری اور اسلام پسندی ثابت کر چکے ہیں. تو میں نے سوچا بشیر بلوچ صاحب آپ کو میں مبارک دیتی چلوں کہ آپ کے مسلمان ہونے کو حاجی مسلم خان نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. واپس اسلام آباد کی جانب چلتے ہیں. خادم حسین صاحب آپ نے میری بات سنیں. سوری جی میری ایک نہیں میں آپ کو رس کروں. میری ایک بات ضرور آپ ذرا مجھے بول ایک بات کی اگر اجازت دیں تو میں بات کروں کہ یہ جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت جو ہے ہم واحد جماعت ہے پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں. ہم ہمیشہ ہم نے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کی اور ہمارے بزرگوں نے بر صغیر کی آزادی میں جتنا کردار ادا کیا پاکستان کی کسی جماعت نے بھی اتنا کردار ادا نہیں کیا. قطع کلامی معاف. میں آپ سے اسی پوائنٹ پہ پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا آپ سیکولر ہیں, انسانی حقوق کی آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, نو ڈاؤٹ, مگر آج اس امن معاہدے کے اندر انسانی حقوق کی تو بات نہیں ہو رہی, خواتین کی بات نہیں ہو رہی. آج ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو جتنی باتیں ہمارے پاکستان کی جتنے ریپریزنٹیٹیو ہیں جو آپ کس کو کہتے ہیں لوگ, وہ لوگ جو ریپریزنٹ کرتے ہیں سارے پاکستان کو, آج ہماری نیشنل اسمبلی نے کل اس کو پاس کیا. اس کا مطلب ہے یہ پیورلی بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کے مطابق ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری نیشنل اسمبلی اس کو پاس کیوں کرتی؟ اور ہمیں قوم نے ووٹ دیا. ہم جو کوئی لوگ نہ کبھی الیکشن لڑے ہوں, نہ کبھی انہوں نے کبھی ایک اپنی بی ڈی کا الیکشن نہیں جیتا, الیکشن کر سکتے تو ہم تو الیکٹڈ لوگ ہیں, ہمارا حق ہے جو ہم کہہ سکیں. جی بالکل, بے شک. ایک سوال چھوٹا سا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آنے والی جو عدالتیں کہ جو ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاشرے میں غیر معمولی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہیں؟ بیکاز دیکھیں مثال کے طور پہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو عورت کو اکیلے گھر سے باہر نکلنے پر روکے, لیکن طالبان کی شریعت ہے اور اس میں ایک عورت کا بغیر محرم کے گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں. تو اس ڈیل کے تحت ایسی صورت میں اس عورت کے آزادانہ نقل و حرکت کے حق کی حفاظت کون کرے گا اور وہ عورت کس کے پاس جائے گی؟ یہ میں جواب دوں اس کا. کون دینا چاہ رہا ہے؟ مجھ سے کوشچن کیا آپ نے؟ جی میں نے بشیر صاحب آپ سے کیا سوال. اچھا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے آپ جو ہمیں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ذرا سا آپ ہمیں ٹائم دیں. خدا کے فضل سے ساری باتیں نہیں ہوں گی. انہوں نے یہ کہا, کل بھی مسلم خان کا بیان تھا کہ ہم نے اوریانی کے خلاف ہیں. ہم یہ عورت کا اگر باہر نکلا, بچے جا کر اسکول میں پڑھا رہی ہیں جو استانی ہیں, ان کے ساتھ تو کوئی بھی محرم یا کوئی نہیں جا رہا, صرف پردے کی بات کرتے ہیں. اور جب حج پہ آپ جاتے ہیں تو محرم کے بغیر آپ حج پہ بھی نہیں جا سکتے. تو کوئی لوگ حج پہ جانا چھوڑ دیں گے؟ وہ دیکھیں ہمارا سسٹم جو ہے پاکستان کا جو سسٹم ہے اور ہمارا جو ادھر جو ملکند ہے یہ ایک علیحدہ سسٹم ان کا علیحدہ ہے. ہمارا جو آپ کو جو پاکستان میں جو ہیومن رائٹس والی بات, وہ ہمارے ایجوکیشن وہاں کدھر ہے؟ وہ خدا کے لیے ان کو ذرا چھوڑیں, وہ ایجوکیشن حاصل کریں, وہ ہمارے معاشرے میں مل جل کے جب رہیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ٹھیک ہو جائیں گی. آپ ذرا سا اتنا تو صبر کریں کہ ہم جو وہاں قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکیں. اتنا تو صبر کریں وہاں جو لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اس کو ہم روکیں. اتنا تو صبر کریں کہ وہاں ہماری بچیوں کے اسکول جو تباہ کیے جا رہے تھے ہم ان کو روکیں. اتنا تو صبر کریں کہ ہماری بچوں کو اسکول جانے دیں. تو اس کے بعد یہ کوشچن کریں. ابھی 1 2 3 4 سال کی جب بات ہے, بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہماری جو پچھلی حکومت تھی 5 سال رہی ہے, انہوں نے اس طرف سوچا بھی نہیں تھا اور ہم نے آ کر اسٹینڈ لیا ہے. وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے 5 6 سال میں کہ اب انہیں آہستہ آہستہ جب آپ کسی چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ رفتہ انشاءاللہ امپرومنٹ ہوگی اور آپ خود محسوس کریں گے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہاں کیا حالت ہے. اور ہم خود جا رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ودن اے ویک ہم جائیں گے وہاں, اور وہاں ہم جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے. ذرا لوگوں کو ان سے آئسولیٹ کرنے دیں جو لوگ. حسین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے بلوچ صاحب کی ان باتوں پہ؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے حسین صاحب؟ میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا تھا جو بلوچ صاحب نے کہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزوری کے تحت نہیں ہوا, ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا. میں یہ عرض کرتا ہوں اور ہم بار بار جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے جب گفتگو کرتے ہیں اور مسلسل وہاں جب وقت گزارتے ہیں, یہ ایئر کنڈیشن کمروں کی بات نہیں ہے, یہ وہاں جا کے دیکھنے اور سننے کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کے دوران بھی اور اس معاہدے سے پہلے اور اب بھی ان کا کوئی بھی آفیشل طالبان کی اجازت کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ فوجی دستہ بھی طالبان کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. وہ تمام باتیں
جو طالبان جس کو اجازت دیتے ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ تمام باتیں جن کی طالبان اجازت نہیں دیتے وہ نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹ کس کا ہے، کنٹرول کس کا ہے، کون حکومت چلا رہا ہے. وہاں پر پریکٹیکلی طالبان کی حکومت ہے، اور اس حکومت کو یہ جو مغالطہ میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ یہ سمجھ رہے ہیں، پہلے بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کو الگ کر لیں گے دوسروں سے، جو یہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا آرگنائز سلسلہ ہے. تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ ان کو یہ قتل عام روکنے دیں، تو قتل عام کون کر رہا تھا؟ قتل عام جو لوگ کر رہے تھے ان کو تو آپ حکومت چھوڑتے جا رہے ہیں، ان کے لیے تو ریاست چھوڑتے جا رہے ہیں، ان کے لیے تو علاقے چھوڑتے جا رہے ہیں. اب ان کو ایک علاقہ، پھر دوسرا علاقہ، پھر تیسرا علاقہ اگر ان کو ملتا جائے گا اور بات آگے بڑھتی جائے گی تو قتل عام تو آگے بڑھتا جائے گا. بہت بہتر. بادشاہ صاحب آپ اپنا بھی ایک سوال جلدی سے پوچھ لیجئے، وقت بہت کم رہ گیا، پھر اینڈ میں ہم لوگ پھر سے بشیر صاحب سے جواب لیں گے. یہ جو تینوں باتیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اچھی چیز ہے نظام عدل، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ خراب ہے، میں جرت نہیں کر سکتا، مگر یہ اگر اتنی اچھی چیز ہے تو پھر تو چاہیے کہ سارے پاکستان میں یہ رائج ہو، اور ہے بھی. یہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سرحد کی حکومت میں کسی نے یہ آئین پڑھا نہیں یا اس کو سمجھا نہیں ہے. اگر آپ آئین میں دیکھیں تو پریمبل میں ہی دیا ہوا ہے، پورا ایک چیپٹر ہے، چیپٹر 9 جو ہے آرٹیکل 227 سے لے کر اور پھر قرارداد مقاصد، اس میں ساری دیا ہوا ہے کہ یہاں پر اسلام ہوگا، یہاں پر شریعہ ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ایک الگ قانون آپ بناتے ہیں، آپ زرداری صاحب سے، آپ پارلیمنٹ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آئین میں وہ جو ہیں یہ شکیں جو دی ہوئی ہیں اسلام بالکل آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بشیر احمد بلور صاحب نے جو نظام عدل کی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ انٹرپریٹیشن صوفی محمد کی انٹرپریٹیشن سے بہت ہی مختلف ہے، اور اسی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر قتل عام بند کرنے کا یہی طریقہ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان ان تمام علاقوں پہ اپنی اتھارٹی ختم کر دے جن علاقوں میں اس قسم کی فورسز موجود ہیں، اور وہ امن ہو جائے گا. امن کس کے لیے آپ کو چاہیے؟ امن اس کے لیے چاہیے کہ جو بندوق سے اپنا اقتدار قائم کر لے اس کے سامنے آپ جھک جائیے اور اس کی بات کو ایک اصولی بات سمجھ لیجیے. بالکل. بلور صاحب پلیز اپنی کنکلوڈنگ آرگیومنٹس دے دیجئے. ANP کا، صوبائی حکومت کا کیا سٹانس ہے اب مستقبل کے لیے، بتائیے. اس میں تو سب سے پہلے انہوں نے خود یہ کہا، کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ملیٹنٹ سے بات نہیں کی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی ملیٹنٹ سے آپ نے بات کر کے سب کچھ ملیٹنٹ کے حوالے کر دیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ملیٹنٹ سے بات نہیں کی، ہم نے ان لوگوں سے بات کی ہے جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا تھا. جو اسلحہ اٹھاتے ہیں ہم ان کے مخالف ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے بھائی نے جو کہا ہے کہ یہ اسلام آئین میں ہے سب کچھ، تو ہم تو یہی رو رہے ہیں کہ ہم نے آئین کے مطابق سب کچھ کیا ہے. آئین میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا، شریعت نافذ ہوگی. ہم نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو پاکستان کے آئین میں نہ ہو، تو پھر ہمیں اس کا تعلق کس لیے دیتے ہیں؟ بس یہ بتا دیجئے ابھی اب فیوچر کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، یہ بتا دیجئے. سب نے اپنی کنسرنز آپ کے سامنے پیش کر دی. ہم نے بالکل یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم جلد سے جائیں وہاں قاضی صاحبان جو کہ ہماری حکومت نامینیٹ کرے گی، اور جو جج صاحبان کے ہماری سپریم کورٹ ہائی کورٹ نامزد کرے گی، انشاءاللہ وہ وہاں اپنا کام شروع کریں گے اور ہم وہاں امن قائم کریں گے. اور جو کہتے ہیں جی آج ایک علاقہ دے دیا کل دوسرا علاقہ دے دیا، کوئی علاقہ ہم نے نہیں دیا. ہم آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ اگر کہیں بھی ہماری حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا، انشاءاللہ حکومت وہاں سختی سے اپنا ریٹ قائم کرے گی. اور ہم یہ جو جسٹس، اسپیڈی جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم نے صرف ان کو دیا ہے. اگر میرے بھائی اس پہ خوش ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کرے کہ اگر یہ ہماری اسپیڈی جسٹس اگر وہاں کامیاب ہو جائے سوات ملکنڈ ڈویژن میں، تو ہم انشاءاللہ اس کو سارے صوبے میں نافذ کریں گے. ہم ریکویسٹ ہے سارے پاکستان میں اسپیڈی جسٹس ملے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک گرینڈ فادر جو ہے وہ مقدمہ داخل کرے اور پھر اس کا جو گرینڈ سن جو ہے وہ آ کر اس کو جسٹس ملے. ڈیلے جسٹس ہی ڈینائڈ جسٹس. ہم کہتے ہیں کہ جلد سے جلد لوگوں کو انصاف ملے. ایبسولوٹلی آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. یہ تو وہی ایک سلسلہ ہے جس کی آج کوئی کنکلوژن دینا بہت مشکل ہوگا، اور یہ ہم لوگ جاری رکھیں گے اس کنورسیشن کو. ایوری ڈے آپ نئے ایونٹس دیکھیں گے، مگر ناظرین امید ہے کہ امن کی خاطر سوات میں ہونے والے سمجھوتے کو آج آپ کچھ تو سمجھ سکے ہوں گے، اور یہ اندازہ بھی کر لیں گے کہ اگلے سمجھوتے کہاں کہاں کرنے ہوں گے. ہمیشہ کہتی ہوں، آج بھی کہوں گی کہ اپنے ملک کے مسائل کو سمجھیے، موجودہ صورتحال کو پرکھیے، کیونکہ آج ہر سیکنڈ کی تبدیلی نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا کے مستقبل پر اثر انداز ہو رہی ہے. نئی راہیں دیکھتے رہیے گا. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. مہر.tv پہ اپنے اوپینینز اور کامنٹس لکھنا نہ بھولیے گا. For this evening, take care of yourselves. Goodbye.